کون سی عورت ایسی ہے، کون سی بیوی ایسی ہے جو یہ چاہے کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت میں انوالو ہو، کسی غیر عورت سے محبت کا اظہار کرے؟ اسی طرح کون سا شوہر ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے محبت کا اظہار کرے؟ اگر کسی عورت کے خاوند نے کسی غیر عورت سے ناجائز تعلق کر رکھا ہو یا کسی کی بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر رکھا ہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناجائز تعلقات کو نفرت میں بدلنے کا وظیفہ۔ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنے سے ناجائز تعلقات خود بخود نفرت میں بدل کر جدائی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نہ ماننا ممکن ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے دنیا کی کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو یہ پسند کرے کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت میں دلچسپی لے؟ کیا کوئی بیوی یہ گوارا کرے گی کہ اس کا شریک حیات کسی اور عورت کے دل کی دھڑکن بن جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے، جذبات کے اصولوں کے منافی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے وقار اور عزت پر کاری ضرب ہے۔ وہ عورت جس نے اپنی زندگی، اپنے خواب اور اپنی عزت کسی ایک شخص کے سپرد کی ہو، وہ بھلا کیسے برداشت کرے گی کہ وہی شخص کسی اور کے رنگ میں رنگ جائے؟ یہ سوال ہی اس قدر حساس ہے کہ کسی بھی ذی شعور عورت کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ لیکن ٹھہریے، کیا یہ سوال صرف عورتوں کے لیے ہے؟ کیا مرد اس جذباتی کرب سے آزاد ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم ناظرین، یہ معاملہ صرف عورتوں تک محدود نہیں۔ کوئی بھی مرد چاہے وہ کتنا ہی جدید خیالات کا حامل ہو، کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی شریک حیات کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے؟ کون سا شوہر ہوگا جو اس صدمے کو سہ سکے گا کہ وہ جس عورت کو اپنی عزت اور غیرت سمجھتا تھا وہ کسی اور کو اپنی چاہت کا مرکز بنا لے؟ یہ تو غیرت انسانی کے خلاف ہے۔ محبت میں اخلاص اور وفاداری بنیادی اصول ہیں، ان کے بغیر یہ رشتہ کمزور، بے وقت اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے دل میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور میں دلچسپی لے تو کیا کسی عورت کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ یہ دکھ سہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن کیا اس دنیا میں ایسے لوگ نہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز نہیں جو اس تکلیف دہ صورتحال کا حل فراہم کر سکے؟ ایسی گھریلو زندگی جہاں بے وفائی درکائی ہو، جہاں ناجائز تعلقات کے کانٹے بجھ چکے ہوں، وہاں نہ سکون ہوتا ہے، نہ اعتماد، نہ عزت اور نہ محبت۔ ایسے زخم جو زبان سے نہیں کہے جا سکتے لیکن دل میں پیوست ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کہاں سے ملے؟ کیا کوئی ایسی حکمت نہیں جو ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دے؟ کیا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو دلوں کو بدگمانیوں اور خیانت سے پاک کر دے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں ایسی برکتیں ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ ایک خاص آیت مبارکہ جو اگر روزانہ مخصوص تعداد میں پڑھی جائے اور خاص طریقے سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ ناجائز تعلقات خود بخود نفرت میں بدل جائیں گے اور ایسی جدائی ہوگی جو کبھی دوبارہ جوڑ نہیں کھا سکے گی۔ لیکن وہ آیت کون سی ہے؟ انتظار کیجئے، کیونکہ بعض راز جب وقت پر افشاں کیے جائیں تو ان کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا ہمیشہ سے دو چیزوں کے درمیان معلق رہی ہے، خیر اور شر، روشنی اور تاریکی، پاکیزگی اور گندگی۔ مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ گندگی کو پسند کرنے والا اسے ہمیشہ کے لیے گلے لگا لے؟ کیا بدبو اور تعفن میں لپٹا شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے اپنایا تھا وہ در حقیقت بربادی تھا، رسوائی تھی، تباہی تھی، اور یہی اصول ناجائز تعلقات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو تعلقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے باہر ہوں، وہ چاہے جتنے بھی خوشنما نظر آئیں، ان کا انجام رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور اس حقیقت کو اللہ نے اپنے کلام میں یوں بیان فرمایا ہے: قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یعنی کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ بس اے عقل والو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ محترم ناظرین، قرآن کی اس آیت میں ایک خاص اثر ہے، ایک زبردست طاقت ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ چاہے کتنے ہی لوگ برائی کو اختیار کر لیں، چاہے معاشرہ برائی کو کتنا ہی عام کر دے، لیکن ناپاک ناپاک ہی رہے گا اور پاک پاک ہی رہے گا۔
اور جب یہی اصول ناجائز تعلقات پر لاگو کیا جائے تو حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ناجائز محبتیں وقتی دھوکہ ہوتی ہیں، عارضی خوشی دیتی ہیں، مگر انجام میں سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کا دل اس فتنے میں پھنس چکا ہو، اگر ناجائز تعلقات اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہوں، تو کیا کوئی راستہ ہے کہ وہ ان دلدلوں سے نکل آئے؟ ہاں، قرآن کی اس آیت میں وہ طاقت ہے جو کسی بھی دل کو پاک کر سکتی ہے، جو کسی بھی گندے تعلق کو نفرت میں بدل سکتی ہے۔ اگر اسے روزانہ 1000 مرتبہ کسی کھانے یا پانی پر دم کر کے شوہر یا بیوی کو دیا جائے تو وہ ناجائز محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، وہ ناپاک تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے جو بڑے سے بڑے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے۔ ناجائز تعلقات چاہے کتنے ہی خوب مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ان میں کتنی ہی شدت کیوں نہ پیدا ہو جائے، مگر جب یہ آیت پڑھی جائے گی تو اس کی تاثیر اپنا اثر دکھائے گی۔ وہ محبت جو گناہ میں تھی وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدلنے لگے گی، وہ کشش جو برائی کی طرف کھینچ رہی تھی وہ زہر بن جائے گی، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ناجائز تعلقات کو پاکیزہ محبتوں کے برابر سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس آزمائش میں مبتلا ہو، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی بے راہ روی سے پریشان ہو، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے غلط راستے پر جانے سے تنگ آ چکا ہو، تو قرآن کی اس آیت کو اپنا ہتھیار بنا لے۔ یہ ایک آزمودہ، مجرب اور بے مثال روحانی علاج ہے۔